بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب یمکرو مکر کہتے ہیں خفیہ طریقے سے اور کسی بہانے سے چال چل کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا. مکرا تو مکر جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھے معنی میں یعنی محمود معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان حسن تدبیر سے کام لے اور کسی مشکل سے اپنے آپ کو اس طرح سے بچائے کہ اس کے دشمن کو پتہ بھی نہ چل سکے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے. اور مکر جو ہوتا ہے وہ مذموم یعنی برے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف چھپ کر پلاننگ کرنا اور چالیں چلنا. اب یہاں پر جب یم کرو جب چالے چل رہے تھے یعنی وہ چالے چل رہے تھے بیکا آپ کے ساتھ یعنی الذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا یعنی کفر جو تھے کافر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یہ بات. تو کہ کافر لوگ جس وقت یاد کرو جس وقت کافر لوگ تمہارے خلاف چالے چل رہے تھے. یہ لیثبتو کا ثبتا سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یثبتو کا مطلب یہاں کیا کہ قید کر لے. تو کیونکہ قید میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے رک جاتا ہے, ہر چیز سے اس پر پابندی لگ جاتی ہے. تو جب کافر آپ کے لیے چالے چل رہے تھے کہ کسی طرح یا تو آپ کو قید کر لے, یثبتو ثبتا کا تو کتنے الفاظ ہو گئے, لی تاکہ, یثبتو وہ آپ کو قید کر لے, کا آپ کو ضمیر ہے آخر میں, ٹھیک ہے. 3 الفاظ ہیں. تو او یا یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دے, او یا یخرجو کا خرجا نکالنا تو یا وہ آپ کو نکال دے. یعنی کہ کافروں کی یہاں پر چال بتائی گئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے کہ یا تو کیا کریں آپ کے ساتھ, یا تو آپ کو قید کر دے یا پھر آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی. تو پیچھے کی آیت سے یہاں پر کیا تعلق ہے اس آیت کا, کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تقویٰ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان نکلنے کی راہ بنا دے گا, یعنی تمہارے لیے گناہوں سے نکلنے کی, برائیوں سے, پریشانی سے, تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تو یہاں پر اب ایک مثال دی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا جبکہ ان کے خلاف چالیں چلی جا رہی تھی. تو یہ جو ہے اس میں جو ہے وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالے چل رہے تھے, وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے اس میں ہم ماکر کہتے ہیں چال چلنے والا, ہم ماکر کو نہیں استعمال کرتے, ٹھیک ہے. اللہ کے اسماء الحسنی میں ہم ماکر کی صفت کو نہیں ہے شامل کیا گیا, کیونکہ یہاں پر شاقلہ اس کو کہتے ہیں شاقلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کی کئی آیات بتائی ہیں کہ جس نے جیسا کیا ویسا اللہ نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. تو مکر اللہ, یخادعون یخادع اللہ, یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا. اسی طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چالیں چلنے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ نے بھی تدبیر فرمائی. تو یہ ایک طرح سے اس طرح کی جب آیات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, مشاقلہ, جس نے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تعالیٰ اسی انداز میں جواب دیتے ہیں کافروں کی چالوں کو یا کافروں کے رویوں کو جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہتر اور خیر جو ہے وہ
اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے. خیرن جو ہے اس بظاہر افعلا کے وزن پر نہیں ہے، اکبر کے وزن پہ نہیں ہے. اکبر میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، اکبر، اصغر، افضل، یہ سب کیا ہے، اس میں تفضیل، سب سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگریز. تو خیرن بھی وہی ہے، اخیر ہے اصل میں، لیکن اس کو کہ بہت استعمال ہوتا ہے تو اس کو خیر کو بولنا ایزی ہے، اخیر کو بولنا ذرا مشکل ہے. تو عربی زبان میں مشکل جس لفظ کو بولنا ہوتا ہے اس کو آسان کر دیا جاتا ہے. تو واللہ خیر، اللہ سب سے بہتر ہے، الماکرین تدبیر کرنے والوں میں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ترجمہ کیا اس آیت کا کہ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دے یا تجھے قتل کر دے یا تجھے نکال دے، وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ ایک اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مکہ میں، جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا تھا، اور مشرکین مکہ کی جو شدت بڑھتی جا رہی تھی، ان کی نفرت اور ان کے برے رویے میں شدت بڑھتی جا رہی تھی، تو مسلمان آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ہجرت شروع کر دی تھی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں گئے تھے، مکہ میں کچھ لوگ صرف رہ گئے تھے. تو اس وقت کافروں نے کیا کیا کہ دارالندوہ میں ایک مجلس کی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے مشورہ لیا گیا. سارے بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ لیا. کہتے ہیں کہ اس میں شیطان بھی انسان کے روپ میں شامل ہوا تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑھ بڑھ کے ان کی تجویز، جتنی تجویزیں وہ بتاتے تھے، وہ کہتا تھا نہیں یہ نہیں سے کام چلے گی، یہ اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. تو میں یہ واقعہ بتا دیتی ہوں تھوڑا مختصر سا آپ کو، یہ کافی تفصیل سے ہے یہ واقعہ دوسری کتابوں میں، کہ جب دارالندوہ میں یہ سب جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے رائے طلب کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں اور موت تک وہاں سے نہ نکلنے دیں. اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے ساتھی کسی طرح سے آپ کو چھڑا لیں گے، اور ایک تجویز یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اس پر ان کو یہ ڈر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عبد مناف جو ہے وہ پھر وہ قریش سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا. کیونکہ جاہلیت میں یہ تھا کہ چاہے مسلمان کافر کچھ بھی ہو، لیکن قبیلہ جو اپنے قبیلے کا جو وہ ہوتا تھا، ایک عزت کا معاملہ ہوتا تھا کہ اگر میرے قبیلے کے کسی آدمی کو دوسرے خاندان کے کسی آدمی نے مار دیا تو پھر وہ اس سے بدلہ لینا ضروری ہو جاتا تھا. یہ ان کی عزت کا معاملہ تھا. تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو پھر تو ان کا جو خاندان ہے وہ سب ہم سے جنگ کرے گا. تو پھر یہ مشورہ بھی صحیح نہیں لگا. پھر ایک اور مشورہ یہ آیا کہ ہم ان کو جانے دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں ہم ان کو، چاہے وہ جہاں چاہے چلے جائے تو ہماری جان چھوٹے گی. اور اس پر پھر لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ، اور یہ خطرہ بتانے والا شیطان تھا، ہر مشورے پر یہ ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. تو پھر یہ سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے، صدق اور امانت ہے، خوش خلقی ہے اور خوش کلامی ہے، اس سے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں. یعنی ان کو پھر یہ ڈر آیا کہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو جائیں گے اور آپ کا گروہ بڑا ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے خلاف جنگ پر نہ آ جائیں کہیں. تو پھر یہ بھی صحیح نہیں لگا ان کو. تو پھر فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ ہر قبیلے سے، یعنی جو مشرکین تھے ان کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان آئے، اور یہ سارے نوجوان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لے
اور جیسے ہی آپ باہر نکلے سارے کے سارے ایک ساتھ حملہ کرے آپ پر، اور آپ پھر کیا ہوگا کہ قتل کا الزام کسی ایک بندے پر نہیں لگے گا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سارے خاندانوں سے جھگڑا نہیں کر سکے گا اور دیت پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ ان کی چال تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ چال چلی کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل کر ماریں گے تو کسی ایک کو کس کو سزا دی جائے گی، کس کو پکڑا جائے گا، اور پھر اس سے کوئی آپ کے لیے بدلہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سازش کا اطلاع کر دی، اور آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی، اور آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بستر پر سوئے، اور کافر ساری رات انتظار کرتے رہے کہ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو بحفاظت نکال لیا، اور اگلے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے مل کر ہجرت فرمائی۔ تو یہ قصہ لمبا ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کو قتل کے ارادے سے، تو ان کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ان کو یہ بالکل اندھے ہو گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے ہجرت کر گئے الحمدللہ۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے کہ حضرت علی نے اس رات جو ہے اپنی جان کو داؤ پر لگایا، اپنی جان کا سودا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور سو گئے تھے۔ تو یہ حضرت علی کی بہادری بھی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کا دل میں ہمت بھی ڈالی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کے طور پر یہاں پر بتایا یہ واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چالیں نہیں چل سکتا، تو تم اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے خلاف جو بھی چالیں ہیں چلنے والے شیطان ہیں یا کوئی اور تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں دین سے روکنے والے ہیں یا تمہارا نفس ہے، اللہ تعالیٰ ان سب دشمنوں سے تمہیں بچائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ آیت کلیئر ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا البتہ ہم کہہ دیں، لقلنا 3 الفاظ ہیں، اگر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں، مثل مانند ہذا اس کے، ان ہذا نہیں ہے یہ الا مگر، دیکھیں ان کا مطلب اگر کرتے ہیں ہم، لیکن جب ان کے بعد الا اسی کلام میں آ جاتا ہے تو پھر ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ مشرکین کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا طریقے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر جمع ہے، اور اس کا جو واحد ہے سطر ہے، استر، ٹھیک ہے، تو یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو ہم بھی ایسے بنا سکتے ہیں، ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کئی بار ان کو چیلنج کیا گیا، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ خود بھی متاثر تھے قرآن کی فصاحت سے، بلاغت سے، قرآن کے جو انداز تھا وہ ان کو خود کو بہت محصور بہت ہی زیادہ مگن ہو جاتے تھے، سنتے تھے تو ان کو بہت دل کرتا تھا سننے کا، کیونکہ یہ لوگ عرب کی لینگویج کو بہت پسند کرتے تھے، کہ شاعری کو بہت پسند کرتے تھے، تو وہ اس خوبصورت کلام کو سننے کے لیے بالکل ایسا لگتا تھا کہ ان کو چاہنے کے باوجود وہ جیسے مجبور ہو جاتے تھے سننے کے لیے، لیکن یہ کہا کہ یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی۔ تو یہ جو ہے کہنے والا کہتے ہیں نضر بن حارث تھا، اس آدمی کا نام جس نے یہ کہا اس کا نام نضر بن حارث تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بھی اس چیز پر
خوش تھے اس کہنے پر، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ ایسا کہتے ہیں. اور یہ جو نضر بن حارث تھا وہ اس نے کیا کیا کہ قرآن میں جب قصے آئے پچھلی قوموں کے تو اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آ گیا وہ، اور وہ قصے اس نے بیٹھ کر قصوں کی محفل شروع کر دی کہ وہ لوگوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قرآن کی آیت پڑھتے وہاں پر وہ اس کے بعد اپنے قصے شروع کر دیتا اور تاکہ لوگوں پر قرآن کا اثر نہ ہو. اور اس شخص کو بدر میں یہ پکڑا گیا تھا بدر کی جنگ میں، اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا. تو حالانکہ دیکھیں قرآن میں قصے بہت ہیں پچھلے، لیکن ہر قصے کا مقصد ہے، ایک قصہ گوئی کے مقصد سے نہیں آئے بلکہ ہر جہاں پر جو نصیحت کرنی ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہر اس میں نصیحتیں اور انسان کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو یہ قصے کہانیاں نہیں، اور نہ ہی قرآن کے جیسا کوئی قرآن بنا سکتا ہے. تو بہرحال یہ صرف کس لیے کہتے تھے کہ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بڑی بات کہتے ہیں تاکہ وہ ذرا سا لوگوں کو متاثر کرے، تو یہ ایک طرح سے ان کا یہ انداز تھا کہ قرآن کو ہلکا کیا جائے، کسی طرح سے قرآن کا اثر نہ ہو لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور حماقت کی بات بتا رہے ہیں. وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ہذا یہ، هو الحق حق ہے، من عندکا تیری طرف سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اب ائتنا اور لیا ہمارے پاس، بعذاب علیم دردناک عذاب. اب یہ انہوں نے اپنے خلاف بددعا کی تھی کہ یا اللہ، اگر جب بدر کے لیے جا رہے تھے، بدر کے لڑائی کے لیے، تو کہتے ابو جہل نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ تیرا دین حق ہے تو پھر تو ہم پر، چونکہ ہم نہیں مان رہے تو ہم پر پتھر برسا. یہ دیکھیں کتنی بے عقلی کی بات ہے. ان کو تو اگر واقعی میں حق، تو دعا مانگنی اس طرح چاہیے کہ اللہ یہ حق ہے تو ہم کو توفیق دے کہ ہم مان لیں. لیکن جب انسان اللہ سے تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نے ایسی بات جیسے ایک طرح سے لوگوں کے سامنے لوگوں کو متاثر کرنے اور اپنے آپ کو جیسے خوش کلام بتانے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو میں کیسی بات کر رہا ہوں. میں یعنی کہ ایک طرح سے اپنا کانفیڈنس بتانے کے لیے لوگوں کو کہ مجھے بھروسہ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. اور یہ اس کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو بدر کے لیے اکسانے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی بات کو قرآن میں بیان کر کے اس کے لیے توہین کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ اس سے اس کی عقل مندی نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس کی انتہائی بیوقوفی ثابت ہوتی ہے کہ اس نے اس طرح کی دعا مانگی. قرآن میں کئی جگہوں پر ہے اس طرح سے مشرکین کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی کئی باتیں اس قرآن میں ہیں کئی جگہوں پر کہ جہاں پر انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے ہی لیے بددعا کی، اپنے لیے عذاب مانگا. اس کی کئی مثالیں ہیں. تو یہ بخاری میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا. اور یہ سورہ عنکبوت میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے مشرکین کی طرف سے کہ وہ اپنے ہی لیے بددعا کرتے تھے، اللہ سے فیصلہ مانگتے تھے، حالانکہ خود فیصلہ اللہ کا فیصلہ تو پھر ان کے لیے عذاب ہی ہوتے ہو نا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے دین کے خلاف جا رہے تھے. سورہ صاد میں بھی، سورہ معارج میں بھی کئی جگہوں پر اس کی مثالیں ہیں. تو بہرحال یہ انسان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے حق کو انکار کرتا ہے تو اس کی عقل اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تو اس کی عقل بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس کی عقل کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا.
اور پھر یہاں پر یہ چیزیں جو پیچھے سے تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک طرح سے سمجھا رہا ہے کہ انسان جو ہے حق کو مان لے اور اللہ کا تقویٰ کرے تو اسی میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. پھر وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیعذب کہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم کہ اور آپ ان کے درمیان ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ بار بار یہ دعا مانگ رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ دیکھو ہم تو دعائیں بھی مانگتے ہیں مگر ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، اس کے مطلب ہے کہ یہ دین جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ عذاب دینے والا نہیں تھا اس وقت تک جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب کسی قوم کا رسول قوم کے درمیان ہو تو اس قوم پر عذاب آئے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے پڑھے قصے، سورہ ہود یعنی حضرت ہود کی قوم، حضرت نوح کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان سب میں انبیاء کرام کو پہلے اور مسلمان جو ہو چکے تھے ان سب کو عذاب سے بچا کر نکالا گیا، پھر عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں پر بھی حالانکہ ان کے جرائم حد سے بڑھ گئے تھے مگر اللہ ان پر عذاب نہیں کرنے والا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اور دوسری وجہ کیا تھی عذاب نہ کرنے کی؟ وما کانا، اور نہیں تھا اللہ معذبہم ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اور جبکہ وہ استغفار کرنے والے ہوں. گویا کہ اگر کسی قوم میں کچھ استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو اللہ پھر عذاب نہیں دیتا اس قوم کو، پوری قوم کو بچاتا ہے. کیونکہ مکہ میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو کہ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے اور ہجرت بھی نہیں کر سکے تھے، اور وہ اللہ سے مسلسل استغفار کر رہے تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر پائے ہیں. ان کا یہ چونکہ ہجرت اس وقت جو تھی وہ فرض تھی تو وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے اور اللہ سے ڈر کر استغفار کر رہے تھے. تو اللہ پھر عذاب ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں کر رہا تھا. اور دوسری بات علماء نے یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو مکہ میں ابھی ایسے کافر موجود تھے جو اس وقت تو بہت دشمن تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں گے اور بہت اچھے مسلمان ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان کو تباہ کرنے سے بچایا. جیسے مثال ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا، ان کا بیٹا اکرمہ بھی دشمن تھا بہت، لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو دین کی بہت خدمت کی تھی. اسی طرح خالد بن ولید اور بہت سے اور تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، خود ابو سفیان بھی مسلمان ہوا بعد میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، حالانکہ اس وقت حالات ایسے نہیں لگتے تھے کہ یہ لوگ کبھی بھی اسلام لائیں گے، مگر یہ لوگ اسلام لائے. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہدایت سے دور ہے تو ہمیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اللہ پر توکل کر کے دعائیں کرنی چاہیے اور اتنی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو ہدایت دینے والا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو اگر ہم اللہ پر توکل کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سے ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اب یہ جو عذاب تھا آیت 23 میں وہ اس عذاب کی بات ہے جس سے ساری قوم تباہ ہو جاتی. ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے پچھلی قومیں اللہ نے بتائی کہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، قوم ہود کو، قوم نوح کو تباہ کر دیا گیا، اس طرح سے مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پر دوسری قسم کے عذاب آتے رہے، ان پر قحط آ گئی، ان پر قحط سالی میں مبتلا ہوئے، ان کو جنگ بدر میں بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کے اوپر اس طرح سے ان کے لیے زمین تنگ ہوتی گئی، آہستہ آہستہ ان کے ساتھی ختم ہوتے گئے، ان کے گھروں میں ان کے آپس میں جیسے خاندان ٹوٹ گئے، ان کے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر رہ گئے. یعنی کہ یہ سارے ان پر عذاب کی صورتیں تھی، ان پر عذاب تو آ رہا تھا مگر وہ ایسا عذاب نہیں تھا کہ ساری قوم تباہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وما لہم، اور کیا ہے لہم ان کو، اللہ کے نا یعذبہم کہ عذاب ان کو کیوں نہیں دے گا اللہ، وہم اور وہ
یسدونا وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے ہیں مسلمانوں کو. مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے روک دیا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا. مسلمان جو تھے وہ حج کرنا چاہتے تھے کعبہ شریف پر، یعنی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کعبہ میں آتے، کعبہ کا طواف کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو اللہ کیوں عذاب نہیں دے گا، جبکہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جن کا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا خانہ کعبہ میں آ کر، مگر وہ ان کو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں. جبکہ انل مسجد وما کانو، اور نہیں تھے وہ اولیاءہم، وہ متولی تو نہیں تھے اللہ کے دین گھر کے متولی، وہ خود کو سمجھتے تھے اور وہ روکتے تھے، مگر اللہ کہتے میں نے تو ان کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو روکے. ان اولیاءہ، اور ان کے جو متولی ہے کعبہ کے، خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا جو حق ہے، الا المتقین، وہ تو متقین لوگوں کا حق ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ اولیاء بنائے. میں تھوڑا سا یہ فنش کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ سارے کنیکٹڈ آیات ہیں، ورنہ وقت تو ہو چکا ہے. تو ان کے متولی جو ہیں وہ کعبہ کے متولی تو کا حق تو متقین کو ہے، ولیکن لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، وہ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی کافروں کو یہ عقل نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے نافرمانے تو ہم کو کہاں سے حق مل گیا کہ ہم اللہ کے گھر کے انچارج بن جائیں اور ہماری مرضی آئے اس کو ہم اللہ کے گھر میں آنے دیں، جبکہ اللہ کے گھر میں آنے کے حقدار تو مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان ہی اللہ کے فرما بردار ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور تمہارا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری عبادت کیا ہے. وما کانا، نہیں تھی صلاتہم، ان کی صلات، ان کی نماز، عند البیت، اللہ کے گھر میں، الا مگر مکان کہتے سیٹیاں بجانا، و تصدیتاً اور تالی بجانا. فذوقوا، تو چکھو تم العذاب، عذاب کو، بما کنتم، تھے تم تکفرون، تم کفر کرتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جس کو یہ عبادت سمجھتے تھے، ان کی عبادت کیا تھی، وہ خانہ کعبہ کے گرد تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور جو ہے وہ ایک طرح سے ڈانس وغیرہ بھی کرتے تھے، بعض یعنی ننگے بھی ہو کر پھرتے تھے، طواف کرتے تھے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں ان کی عبادت کیسی ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متولی ہیں. دیکھیں دنیا میں انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ بدترین لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آج بہت سی مثالیں ہیں کہ بہت سی قومیں فساد کا ذریعہ خود ہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ ایک کافروں کے دل کو اپنی دل کی تسلی یا ایک دھوکہ ہوتا ہے ان کو کہ اپنے آپ کے بارے میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے ان کو عذاب دیا. جنگ بدر میں ان کو بڑی سخت ناکامی ہوئی تھی اور مکہ میں بہت سخت قحط آیا تھا، بھوک پھر خوف ان پر ہر وقت طاری رہتا تھا. تو یہ سارے، حالانکہ پہلے سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بڑی عزت تھی ان کی اور بڑے امن سے وہ سفر کرتے تھے، ان کے قافلے یمن بھی جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. اور جب اللہ کے دین کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تو یہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے. ان کے تجارتی قافلے بھی ہر وقت ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں مسلمانوں سے مقابلے میں نہ آ جائے. تو بہرحال یہ سارے عذاب کی قسمیں تھیں ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا مگر اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مکہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آج کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا، حق کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، ان کو ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ جو انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی لیے فرقان بنا دے، آسان کر دے، ہمارے لیے وہ نور بنا دے جس کی روشنی ہم آسانی سے دین پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں، جو ہمارا نفس دشمن ہے یا شیطان ہے یا کوئی بھی دشمن ہے جو ہمیں روکتا ہے ہمارے دین سے، اللہ ہمیں ان دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ ہمارا لیسن پورا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، آپ لوگوں کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔